آپ کہتے ہیں آپ خان صاحب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ ان کے بہن بھائیوں سے میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں. پھر آپ اعتراض بھی کرتے ہیں ہارون صاحب کے احتساب جو ہے صرف اپوزیشن کا ہوتا ہے, مخالفین کا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کا احتساب شروع کر دیا ہے. آپ کو ابھی بھی اعتراض ہے کہ اب آپ مائل ہو گئے. نہیں, آپ نے ندیم بابر کا کیوں نہیں کیا, عمر کیانی کا کیوں نہیں کیا, ظفر مرزا کا کیوں نہیں کیا, خسرو بختیار کا کیوں نہیں کیا؟ خسرو بختیار صاحب ان کو بھی نوٹس بھیجا ہے. غلام سرور خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نوٹس ملا ہے. غلام سرور خان تو اس لیے ناراض ہیں کہ ان کی وزارت بدل رہی تھی یا ختم ہو رہی تھی, اور خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ اسیفہ انہوں نے لکھ لیا ہوا ہے, ڈرے ہوئے ہیں کہ میرا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب نے ایک ایسا محاذ کھول لیا کہ اب اور کچھ نہیں کر سکتے. زرداری کا احتساب بھی نہیں ہو سکتا اس وقت. اومنی گروپ سے کسی نے پوچھا ہے, پیشیاں رک گئی ہیں, سارے مقدمات ملتوی ہو گئے ہیں. شہباز شریف صاحب پہ جو کیس چلنا تھا وہ جاجی بدل گئے, اب وہ عدالت کا اختیار ہے, جج بدل سکتی ہے. چند مہینوں کی پیشی نہ ہو تو اس میں آپ کہیں گے سردار صاحب کا احتساب نہیں ہو رہا. چند مہینے پیشی کیوں نہ ہو, جب انصاف کرنا ہو تو انصاف میں تاخیر, انصاف سے انکار کے مترادف ہے, یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. آٹا چینی کا بحران, امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ, کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں, بزدار صاحب کا احتساب کریں. جہانگیر بزدار صاحب کا کریں نا. بزدار صاحب پہ الزام ہے 5 کروڑ روپے انہوں نے لیے, الزام ہے. یا تو ان کو کلین چٹ دیں. میں کہتا ہوں وہ شروع سے کر رہے ہیں, الزام ہے کہ انہوں نے گوشت ملازم رکھے تھے. گوشت ملازم رکھنے سے بڑا تو کرائم کوئی ہے ہی نہیں, الزام ہے. ٹھیک ہے, الزام ہے کہ ان کے بھائی وہاں زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں. الزام ہے ان کے رشتہ داروں نے زرعی گریجویٹس کو مارا ہے, ان کی جو زمینیں الاٹ کی گئی تھیں انہیں نہیں دی. بزدار صاحب کا کیوں نہیں ہوتا احتساب؟ اور وہ اپنے کا نہیں, جہانگیر اب ان کا اپنا کیسے رہا, اب تو اس سے ناراض ہیں وہ. آگے چلیں. کس کی ناراضگی بتائیں گے ہارون صاحب؟ میں سنتے جاتی ہوں اور دیکھتی جاتی ہوں. بتا نہیں سکتا, مجھے افسوس ہے. چلے پھر یہ بتائیں کہ آن چودھری کہاں چلے گئے؟ علیم خان کے ساتھ نہیں, علیم خان کے ساتھ نہیں گئے. علیم خان اور شفقت محمود تو جہانگیر ترین کے دوست تھے, ساتھی تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی سردی زیادہ ہے, رضائی اوڑے رکھنا اچھا ہے, ٹھیک ہے, باہر نہیں نکلنا چاہیے, یا دھوپ زیادہ ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اون چودھری کو تو اس ادھر واپس لے لی نا, ورنہ مانیکا خاندان کے ساتھ رابطے کا ذریعہ تو وہی بنا تھا, اور بڑا پرجوش ورکر تھا اور بڑا خادم خاص تھا. تو بلکہ جب میں نے کہا کہ اس کا بھی احتساب ہوگا تو خان صاحب نے بلا کے اس سے کہا کہ بھئی یہ ہارون رشید نے کیا لکھا ہے, تم تو کسی سرکاری عہدے پہ رہے ہی نہیں. مگر بعد میں خود ہی اس کو فارغ کر دیا, اور عامر کیانی کو نکالا. اس کا کرے نا, سیف اللہ نیازی کا احتساب کرے نا, اس پہ الزام ہے پارٹی فنڈز میں خرد برد کیا. وہ جائزہ تو لیں نا. ہاں جائزہ لیا. اعجاز چودھری سے پوچھیں نا کیا اس نے ٹکٹ بیچے 2013 میں, پوچھیں نا, پوچھے کبھی نہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو کہا 30 بندے 20 تو الگ ہو گئے. عباسی صاحب کہتے ہیں کہ 7 سیٹوں کا بس فرق ہے, کسی کو اپوزیشن کو نہیں آنا پڑے گا. ترین صاحب ویسے اڑا جائیں گے. بڑا بھائی نہیں جائے کرنی ہوگا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ٹھیک کر رہی ہے, بالکل ٹھیک کر رہی ہے. بات یہ ہے وہ فکرہ تو اب لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا کہ اللہ کو جان دینی ہے, کیونکہ افریدی نے جب سے اس فکرے کا استعمال کیا ہے, یہ بےمانی لفظ بےمانی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کو جواب دینا ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. جہانگیر میں 3 خصوصیات ہیں. وہ بہت امیجینیٹو ہے, بہت پریکٹیکل ہے, اور بہت ویری ڈٹرمنڈ پرسن. غلط کیا ہے. کچھ بھی کہیں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ہارون صاحب, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو اپنے ریمارکس اور جو چیزیں ان کے سامنے ترین صاحب کے حوالے سے بیان کر چکی ہے, انہوں نے اپنے بیٹے سے جو زرعی زمین بالکل ٹھیک ہے, وہ بیٹے سے زرعی زمین جو خریدی غلط کیا ہوگا. اس نے کہا جی وہاں اس نے کہا کہ جی میں نہیں یہ فیصلے کرتا, یہ مینیجر کرتا ہے. ان کی میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا, میں کہتا ہوں یہ محاذ اس وقت انہیں نہیں کھولنا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا, جہانگیر ترین صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. کچھ تو معاملہ تھا. اگر ہیں کاروباری بے قاعدیاں پاکستان میں 0.01% کاروباری آدمی بچے گا اگر بے قاعدگیوں پر پکڑنا شروع کیا. 0.01%, کیونکہ سارا سسٹم FBR والے 23,000 ملازمین 25,000 ملازمین کی میں سے 22,000 کہتے ہیں. ہارون اختر کہتے ہیں 25,000 ہیں, وہ کہتے ہیں دوسرے جو اپنے بھائی آئے تھے چیئرمین بڑی بڑی مچھوں والے, کیا نام تھا, شریف آدمی ہے ویسے, وہ کہتے ہیں 22,000 آدمی, 22 میں سے 2,000 آدمی جو ہیں وہ صرف کام کرتے ہیں, 20,000 روکتے ہیں.
اچھا ان سب کا احتساب ہوتا نہیں. احتساب مطلب کیا عجیب احتساب ہے, جس کا دل چاہے کریں گے. چلے چیئرمین ایف بی آر آ گئے نا ہارون صاحب, ہو سکتا ہے معاملات کچھ بہتر ہو جائے. کل آپ کو پوچھنا چاہیے تھا, مجھے بھی خیال نہیں رہا, آپ کو بھی نہیں رہا. اشفاق صاحب کی اڑی ہوئی تھی, وہ میں نے پوچھا کہ اشفاق صاحب among all the people, اشفاق صاحب وہ تو کام نہیں کرتے. اشفاق صاحب تو کام نہیں کرتے. اچھا انہوں نے کوشش کی, وہ جہاد کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں. تو ایف بی آر میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے, کام کی ضرورت. اچھا عاصم احمد صاحب نئے چیئرمین ایف بی آر تعینات ہو گئے. ہارون صاحب عاصم احمد, میں انہیں نہیں جانتا. چلیں ان کے بارے میں بات کریں گے. چلیں الحمدللہ ہارون صاحب سارے بیمار ٹھیک ہو گئے الحمدللہ. مریم صاحب ابھی, مولانا صاحب, چلیں الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. یہ مہنگائی کا جو وہ جب سلمہ بیمار ہوئی نا, وہ سلمہ اور اختر قصہ آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا, تو اس نے کہا ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب, آج معلوم ہوا ہم کو کہ حقیقت کہ علالت کیا ہے. کیا علالت کیا ہے. ہاں یہ بیمار بھی اپنی مرضی سے ہوتے ہیں, صحت یاب بھی. نواز شریف صاحب بیمار بھی ہو گئے, جہاز پہ بیٹھتے ہی صحت یاب بھی ہو گئے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہارون صاحب فائنلی عمران خان صاحب نے انیشیٹو لے لیا, مہنگائی کو میں کنٹرول کروں گا, پکڑوں گا. رمضان میں پیکیجز ملیں گے, رمضان پیکیجز. مگر مہنگائی بڑھتی کیوں ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. سرمایہ دارانہ نظام میں مہنگائی کو نہیں روکا جا سکتا. دیکھیے سود پہ پیسے لیے 10% اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے اس پہ, بلکہ 10% اگر ریٹ ہو تو دراصل 13-14% ہوتا ہے. وہ جو بتایا جاتا ہے نا وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. رشوت بھی دینی پڑتی ہے بعض اوقات. پھر وہ ظاہر ہے 13-14% تو پیسے بڑھ گئی. اب شوگر والے جو ہیں یہ بینکوں سے پیسے لیتے ہیں نا, 4 مہینے تو کاروبار کرتے ہیں, بینکوں سے پیسے لیتے ہیں. تو اس سرمایہ دارانہ سودی نظام میں مہنگائی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اتنی بڑی, بھٹو کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, محترمہ کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, نواز شریف کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی, زرداری کے دور میں بھی اتنی بڑی تھی. اب جو ہیں اتنی ہی بڑی ہے. اب چیخیں زیادہ کیوں نکل رہی ہیں؟ اب چیخیں اس لیے زیادہ نکل رہی ہیں کہ اب وہاں ایک آخری حد ہوتی ہے نا, ایک آخری حد ہوتی ہے نا. 35,000 سے کم ایک خاندان کا خرچ نہیں ہے. اگر 2 کمانے والے ہوں, یعنی چھوٹے ملازم ہیں جو 10-12-15 ہزار تنخواہ لیتے ہیں, تو مشکل سے گزارا ہو سکتا ہے کھینچ تان کے. 25,000 روپے تو راشن کے لیے چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح بات ہے آپ کی, بالکل صحیح بات ہے. غریب ترین خاندان کو احساس پروگرام کے تحت 5500 روپے ہر 3 مہینے کے بعد ملتے ہیں. اس سے کیا ہے؟ اس سے تن ڈھانپیں گے یا کھانا کھائیں گے, کیا کریں گے؟ اور بڑا اچھا کمال کا احساس پروگرام ہے. 8-9 لاکھ جو ناجائز مل رہے تھے نکال دیا. اچھا یوٹیلیٹی اسٹور کتنے ہیں جی؟ 8.25 ارب کا پیکیج ہے. اول تو 8.25 ارب آپ لگائیں تو ایک شہر کے غریبوں, لاہور شہر کے غریبوں کو بھی دیے جائیں تو ان کو گزارا نہیں ہو سکتا. 4,881 اسٹور ہیں یوٹیلیٹی اسٹور, اور 8,000 یونین کونسلیں ہیں, اور ایوریج ایک یونین کونسل کی 30,000 سے کم نہیں نکلے گی, میرا خیال زیادہ نکلے گی. پنجاب میں تو مطلب اس سے بھی زیادہ ہے, نہیں 20 سے 30,000 ہے, اور بلوچستان وغیرہ طرف کم ہے. کراچی میں زیادہ ہے, بڑے شہروں میں زیادہ ہے. چلیے 25,000 فرض کر لیتے ہیں, 20,000 فرض کر لیتے ہیں, تو 8,000 یونین کونسلیں اور 4,008, چلو 5,000 اسٹور ہے, 4,881 تقریباً 5,000. آپ 5,000 کاؤنٹ کر لیں اس کو. وہ کیٹر ہی نہیں کر سکتے 1,000 سے زیادہ آدمیوں کو. تو سب دسترخوان بھی تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں, پناہ گاہیں 0.001% پیپل, دسترخوان اور پناہ گاہیں 0.001%, لیس دین 0.001%. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کوئی پیپلز پارٹی جیت گئی تھی. اصل میں یہ وہی شعبدہ بازی کی. اگر پیسے, آپ خیال پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں, اچھا اس سے زیادہ ہیں, یعنی کم ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں. جو پیسے بچے ہیں پنجاب کے ترقیاتی پروگرام سے 170 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں, 370 میں سے 150 ارب روپے, تو 50 ارب اور خرچ کر لیں گے. چلیے 100 ارب روپے خرچ کر لیں گے, اور یہ ممکن نہیں ہے ویسے, کیونکہ مالی سال ختم ہونے والا ہے. بات تو سنیں نا, ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک بات سنیں نا, اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. اس میں سے جو 100 ارب روپے بچ رہے ہیں پنجاب کے ترقیاتی پر, اول تو کیے کیوں نہیں خرچ, اس میں جابز پیدا ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ 100 ارب روپے لگائیں نا. 8.25 ارب کا کیا مطلب ہے اگر غریب آدمی کو ریلیف دینی ہے؟ ٹھیک,
پتہ ہی نہیں ہے، کام کرنا آتا ہی نہیں۔ مطمئن کیسے کر سکتے ہیں عوام کو؟ آخری مثلاً ایک کام کر دیں، کیا؟ یہ 100 ارب روپے جو ہے نا، اس کی ویکسین خرید لیں تو لاکھوں آدمیوں کو فوری طور پہ لگا دیں، فوج سے مدد مانگیں، کسی سے مانگیں، رینجر سے مانگیں، پولیس کو سکھائیں، پولیس کو نہ ڈالیں اس میں، پولیس والے تو چلیے ارون صاحب، امید کرتی ہوں عمران خان صاحب آپ کی یہ بات سن رہے ہوں گے۔